سوال یہ ہے کہ کچھ نا حضرات دروشی جو پڑھتے ہیں نا تو اللہم صلی پڑھتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اللہم صلی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کوئی وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو کوئی وسلم پڑھتا ہے، تو کیا یہ دونوں طریقے صحیح ہیں پڑھنے کے؟ دیکھیں درود پاک پڑھتے ہوئے مجہول جو لہجہ ہے وہ تو صلی کا ہے، اللہم صلی علی، اور بڑا معروف ہے، لیکن اگر آپ عربک ایکسنٹ کے اندر پڑھنا چاہیں گے تو صلی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف ہے، ہمارے ملک میں اللہم صلی علی لوگ کہتے ہیں، اور صلی علی ویسے یہ صحیح تلفظ ہے، اس طرح آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرے سے بھی پڑھیں گے تو معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ باقی رہا وسلم اور وسلم کا مسئلہ، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ شروع میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، مثال کے طور پر صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اگر پڑھیں گے تو وسلم پڑھیں گے، اور اگر شروع میں صلی پڑھیں گے تو آگے وسلم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ تو صلی کا مطلب یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب کہتے ہیں، یعنی ویسے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے، دعا کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما، وسلم اور سلامتی نازل فرما۔ دونوں کو چونکہ اس طرح امر کے صیغہ بنانا ہوتا ہے تو یہاں بھی کسرہ یہاں بھی کسرہ، یعنی یہاں زیر یہاں زیر، اور اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے اللہم یعنی صلی اللہ علیہ تو پھر آگے وسلم پڑھیں گے۔ دعا یہ بھی ہے، وہ اس میں امر کا صیغہ ہے، اس میں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، ماضی کے اوپر فتح آتی ہے تو صلی وسلم، تو دونوں کو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مت کیجیے گا کہ ایک طرف صلی ایک طرف وسلم، یا یہاں صلی وہاں وسلم، یہ پھر الگ اسلوب کے خلاف ہوگا عربی جو طریقہ کار ہے، دونوں طرف یا تو زبر یا دونوں طرف زیر۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اذان کے اوپر معاملات ہوتے ہیں اس کی ترتیب بتا دی جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے مردے کو دفن کیا، قبر پر اذان کو کوئی بھی فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ذکر کرنے کی نیت سے صرف ذکر کے اذان پڑھتا ہے تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، ہم کبھی کوئی نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے یا نبی کریم سے ثابت ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کی اجازت اس لیے مرحمت فرمائی کہ اس کے جو فضائل بیان ہوئے وہ تمام فضائل مردے کے لیے انتہائی نافع ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ غمگین سے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اذان دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں، اور پھر اذان کے وقت رحمت نازل ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز بھی لے لیں، مردے کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، شیطان دور ہو تاکہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو، اس کی قبر میں آگ نہ ہو، رحمت نازل ہوں، شیطان دور بھاگ جائے، سکون ہو، اس لیے یہ اذان اگر کوئی دیتا ہے ذکر کی حیثیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے اذان کے نماز کے علاوہ بھی اذان کا تصور دیا اور برکت کے لیے دیا ہے۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا وہ برکت کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اذان کا معاملہ ہو جائے، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ پڑھیں۔ اس کے بعد کیونکہ تلقین کے اندر یہ ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب لوگ وہاں سے چلے جائیں تو کوئی ایک آدمی اس کے سرہانے بیٹھ کر یوں کہے، اے فلاں بن فلانا، یعنی اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ والدہ کا نام نہ آتا ہو تو فرمایا بی بی حوا کی طرف نسبت کر دیں۔ تو جب آپ سرکار نے فرمایا جب تم یہ نام پکارو گے وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، پھر کہو یا فلاں بن فلانا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا مجھے کچھ تلقین کرو۔ اس وقت کہو کہ تو یاد کر جو کچھ تو دنیا سے کہتا آیا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن میرا امام ہے اور دین میرا اسلام ہے۔ یہ چار چیزوں کی سرکار نے فرمایا تلقین کرو۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ منکر نکیر آپس میں کہتے ہیں کہ اب ہم اس شخص سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی حجت سکھا دی گئی، یعنی دلیل سکھا دی گئی، اور اس کے بعد وہ بغیر سوال کیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حدیث چاہیے ہو تو مجھ سے آپ یہ نمبر لے لیجئے گا کنٹرول روم سے، میں اس کو انشاءاللہ وہ حدیث بھیج دوں گا۔ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں جی حدیث کہاں ہے؟ حدیثیں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگ ایک دم بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہم جو بات آپ کو کہیں گے وہ اگر ثابت ہے تو کہیں گے، ورنہ کوئی غلط بات آپ سے نہیں کہیں گے۔ تلقین بہت پیاری چیز ہے، یہ کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک آپ ترتیب تھوڑا سا ملحوظ رکھیں تو بہتر ہے۔ اور اگر اس میں ترتیب بدل بھی دی آپ نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ایک یہ ترتیب آئی ہے تھوڑی سی، اگر ہم حدیثوں کا اندازہ کریں، اگر آپ بدل بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔